على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. حضرات سادات کرام اور شرکائے درس شمائل ترمذی، آج آپ حضرات کی خدمت میں درس کے جو اصول ہیں اور قواعد ہیں ان کے حوالے سے بات کروں گا تاکہ کل آپ ذہنی طور پر اس تیاری کے ساتھ تشریف لائیں. جس کتاب کا درس ہے وہ یہ ہے جی، اس کا نام ہے شمائل ترمذی. شمائل کا مطلب ہوتا ہے کہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور صورت دونوں کو بیان کیا. یہ آسان لفظوں میں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے، سیرت اور صورت دونوں کا ذکر. یہ سیرت اور صورت دونوں کا ذکر تب ہوگا جب ہمیں اس کا شوق ہوگا. جب شوق ہوگا تو ذکر ہوگا، اور جب ذکر ہوگا تو اس میں ذوق پیدا ہوگا، اور جب ذوق پیدا ہوگا تو جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ خود بھی آئیں گے. یہ سادہ سی بات ہے، یہ صرف اس کے لیے ہی کام کیا اور کوئی مقصد نہیں ہے. ورنہ جو آپ جتنی ڈیوٹی دیتے ہیں گھنٹے میں بیٹھکوں کی آخری 12 میں، تو اس پر تو آپ کو فوراً چھٹی دے دینی چاہیے. لیکن مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، جسے سبق یاد ہوا اسے چھٹی نہ ملی. اچھا، اور اللہ کی عزت کی قسم ہے ہم بہت خوش نصیب لوگ کہ اللہ نے ہمارے سینوں میں اپنے حبیب کی محبت رکھی ہے. اللہ کی قسم یہ نہیں ملتی، یہ انہی کو ملتی ہے جنہیں رب خود دیتا ہے، خود چن کے انتخاب ہوتا ہے، اور اس کے بعد کہاں تم میرے حبیب کی بات کرو، تم میرے محبوب کی باتیں سنو. مجھے آپ کی تعریف کر کے کچھ بھی نہیں ملنا، نہ میں کچھ لینا چاہتا ہوں، نہ کسی شے کی کمی ہے. میں تو صرف بتا رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو کتنا خوش بخت اور خوش قسمت رکھا ہو. جنہوں نے یہ لکھی ہے ان کا نام ہے امام ترمذی. قرآن کے بعد 6 کتابیں جن کا رتبہ قرآن کے بعد ہے. سب سے پہلے بخاری، پھر مسلم، پھر ترمذی، پھر ابو داؤد، پھر ابن ماجہ اور پھر نسائی. یہ 6 کتابیں ایسی ہیں کہ قرآن کے بعد ان کا درجہ ہے اور سب سے زیادہ انہی کو پڑھا جاتا ہے. اور ان سے جو بات ثابت ہوتی ہے اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہوتی. یہ 6 کتابوں میں سے یہ تیسری کتاب ہے امام ترمذی کی. اور ترمذی شریف کے بارے میں محدثین نے یہ بات لکھی ہے، کمال ہے جی. بندہ پنجابی کے اندر بندہ نچ پاوے گال سن کے. فرمایا جس شخص کے گھر میں ترمذی شریف ہے حدیث کی کتاب، گویا اس کے گھر میں حضور خود رہتے ہیں بس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اس کتاب کو بارگاہ رسالت میں اتنی مقبولیت ملی ہے، صرف اور صرف اس میں آقا علیہ السلام کی حدیث ہے۔ تو جنہوں نے وہ ترمذی لکھی ہے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے شمائل محمدیہ، شمائل محمدیہ۔ اور شمائل کا معنی عرض کر چکا ہوں کہ جس میں سیرت اور دونوں کا بیان۔ سیرت یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کیا، یہ سیرت ہے۔ مطلب بدر گئے یہ بھی سیرت ہے، احد گئے یہ سارا سیرت ہے، کیا کیا کیا۔ اور پھر صورت یہ ہے کہ مکھ چند بدر شاہ شاہ نہیں ہے۔ ہم شمائل میں 3 بزرگوں کو لے کر چلیں گے، شمائل میں 3 بزرگ ہمارے ساتھ ہوں گے، ایک امام ترمذی، ایک پیر سید مہر علی شاہ صاحب، اور ایک سیدی اعلی حضرت، اور پھر ساتھ حضرت امیر المجاہدین۔ پھر درس کا لطف ہے۔ ہماری کیا حیثیت تھی جی، یہ اس کتاب کا اس وقت اللہ کے فضل سے جی، اللہ کے فضل سے اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت سے پوری دنیا میں واحد مسجد غوثیہ ہے جس میں شمائل ترمذی کا درس ہو رہا ہے، پوری دنیا، پوری دنیا۔ ویسے یہ عرب کے ہاں ہوتا ہے، جو عرب ہے خاص سچے عرب، وہ شمائل کا درس دیتے ہیں اور ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ کل ہم پہلی حدیث پڑھیں گے تو، اور انشاءاللہ اس میں آپ کو خود پتہ چلے، مشک اور خوشبو وہ ہوتی ہے جو اپنا آپ خود بتاتی ہے، وہ آپ کو کل خود پتہ چل جائے گا، سرکار نے زندگی دی انشاءاللہ۔ آج اس کے کچھ آداب، چونکہ پہلے دن کلاس ہوتی ہے تو اس میں نئے نئے بچے بھی ہوتے ہیں تو ان کو پھر آداب بتائے جاتے ہیں، وہ آپ نے، چونکہ یہ مکمل اس میں صرف اور صرف حدیث پاک ہے، اس کی تشریح میں کہیں اعلیٰ حضرت کا شعر آ جائے گا، کہیں سرکار پیر سید مہر علی شاہ صاحب کا، کہیں بابا جی کا تبصرہ اس کی تشریح میں، ورنہ در حقیقت ہمارا یہ جو درس ہے یہ درس حدیث ہے، یہ درس بولیے درس حدیث۔ اور جو درس حدیث میں آتا ہے یا دیتا ہے درس یا سنتا ہے، اس کے لیے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود دعا فرمائی ہے، خود، یعنی جب حدیث بیان ہو دنیا میں کوئی داد نہ دے، پریشان نہیں ہونا، خود حضور علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، اور اس حال میں اس انداز یوں کر کے کسی کا اشارہ حضور جیسا نہیں ہے۔ دعا جب حضور علیہ السلام نے مانگی، صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کی مبارک بغلوں سے نور کی کرنیں نکل رہی تھیں، اور ویسے گرمیاں آ رہی ہیں یہاں تو کہا جاتا ہے پروں ہو کے بیٹھو، ساتھ ہو کے دور ہو کے بیٹھو، اور وہاں صحابہ کہتے ہیں کہ بغلوں سے بھی نور نکلتا تھا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ جڑیاں خوبیاں جڑیاں شانہ رب نے 1,24,000 نبیاں نو دتیاں، او ساریاں خوبیاں تو نہ خوبیاں تے اتے 1000 خوبیاں کلے اپنے حبیب نو عطا فرما چھوڑا۔ تو اب ادب کیا ہے، اصول کیا ہے جی کلاس میں شریک ہونے کا؟ پہلا تو یہ ہے کہ جی سر ڈھانپ کر آپ جی، کوئی بھی شخص ننگے سر درس میں شریک نہ ہو جی، اور اگر کپڑے کی ٹوپی ہو تو سبحان اللہ جی، یعنی ایک تو مسجد کی ٹوپی ہے نا، اس کے علاوہ کوئی بھی ہو برکت ہی برکت ہے، خرید لیں آج کے دن میں، اور درس کی نیت سے خریدیں کہ کل میں سائیاں دیاں گلاں سن گیا، تو یہ اس چیز کا خصوصی خیال رکھیں گے۔ اسی طرح پھر یہ جو ہے وہ دائرہ یہاں سے کل خالی ہوگا، جس طرح آپ کو بتائیں گے آپ اس طرح وہاں پر بیٹھ جائیں گے۔ اور جو آداب ہے وہ حضرت قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں بیان کی۔ پہلا ادب، یعنی ابھی آپ میں آج میں جس طرح بیٹھا ہوں کل اس طرح نہیں بیٹھوں گا، کل انداز اور ہوگا۔ حضرت ہمارے بزرگ پھر کس طرح بیٹھتے تھے اور ان کا انداز کیا ہوتا تھا؟
امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے امام جعفر صادق، قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا وکان کثیر الدعابۃ والتبسم، جس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو جب بھی دیکھا تو ہنستے ہوئے دیکھا، یعنی آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، تبسم ہوتا تھا آپ کے ہونٹوں پر، ہنس کے خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں سے ملتے، کثرت سے تبسم کرتے تھے، مگر جب حضور کا ذکر آ جاتا تبسم ختم ہو جاتا۔ جب حدیث پاک آ جاتی، آقا علیہ السلام کا ذکر مبارک آ جاتا، یتغیر لونہ، وہ رنگ ہی بدل جاتا، کوئی بلکہ کہتے ہیں جانتا ہی نہیں تھا کوئی کہ یہ امام جعفر ہے، یہ امام ہے۔ اس وقت یہ ہمارے بزرگوں کا انداز یہ تھا، اور ہمیں ظاہر ہے بزرگوں سے ہی دین ملا ہے، بزرگوں کو ہٹا دیں تو دین کے کوئی کسی نے ڈائریکٹ تو صحابہ سے دین لیا نہیں ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ان کا ذکر کثرت کے ساتھ سنتے رہتے ہیں، تو امام مالک نے یہ بات بیان کی، اور امام مالک شاگرد امام جعفر صادق کے، امام مالک شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے، تو وہ یہ بات کرتے ہیں۔ اسی طرح یعنی تعظیم حدیث کے بارے میں یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں جو خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں، تابعی محمد بن سیرین، ان کی تعبیریں بڑی مشہور ہیں۔ تو یہاں قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یکون یضحک، وہ بھی ہر وقت ہنستے رہتے تھے، خوش باش رہتے تھے۔ تو ظاہر ہے اہل سنت کو پریشانی ہے ہی کوئی نہیں جناب، تو اس لیے ہر وقت خوش رہتے تھے، چہرے پر 12 کیوں بجے، ہمارے چہروں پر کیوں بجے، اس لیے وہ خوش ہو کر رہتے تھے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کی حدیث شریف کا ذکر آ جاتا خشع، پھر خشوع ہو جاتا۔ بس یہ ہمارا درس لمبا نہیں ہوا کرے گا، تھوڑا ہو، ادب برقرار رہے، یہ بہتر ہے اس سے کہ لمبا ہو اور ادب رخصت ہو جائے۔ بہت تھوڑے 10 12 13 منٹ کے اندر انشاءاللہ یہ درس انشاءاللہ اختتام پذیر ہو جایا کرے گا۔ امام مالک علیہ رحمہ کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ آپ کی ہمشیرہ کے بیٹے حضرت مطرف کہتے ہیں کان اذا اتى الناس مالکا، لوگ حضرت امام مالک علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر آتے تو خرجت الیہم الجاریہ، تو آپ کی کنیز، آپ کی خادمہ وہ نکلتی، جیسے ہمارے ہاں بیل دی جاتی ہے تو بچہ باہر جاتا ہے، تو آپ کے گھر میں خادمہ تھی، کنیز تھی، وہ نکلتی اور پوچھتی تریدون الحدیث اب المسائل، کہ امام مالک سے تم نے حدیث کے بارے میں پوچھنا ہے یا مسئلے کے بارے میں پوچھنا ہے، کہ حدیث پوچھنی ہے یا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، فقہ کا مسئلہ، وضو کا، غسل کا، نماز کا، طلاق کا، نکاح کا، وراثت کا، سود کا، گروی کا، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث پوچھنی ہے۔ فَإِن قَالُوا الْمَسَائِلَ، اگر آنے والے کہتے ہیں جی ہم نے مسئلہ پوچھنا ہے، خرج الیہم، امام مالک جس حالت میں ہوتے تو مثلا اگر اس طرح ٹوپی پہنی ہوئی ہے، یہاں پر ٹوپی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں آپ اندر اپنے گھر میں، تو جب کوئی کہتا ہے جی ہاں جی کو بس مسئلہ پوچھنا، آپ جی میں آ گیا، جب بس میں آ گیا، فوراً اٹھ کر جاتے اور اس کو مسئلہ بتا کر آ جاتے۔ لیکن اگر کوئی کہتا نہیں ہم نے مسئلہ نہیں پوچھنا، ہم نے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک پوچھنی، پھر حال یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ میں آ گیا، نہ، پھر آپ فرماتے بیٹھ۔ پھر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے بیٹھو، اور خود کیا کرتے جناب؟ چار باتیں جی۔ سب سے پہلے دخل مغتسلہ، جا کر بیت الخلاء میں غسل کرتے، وہ ادب ہم نہیں کر سکتے جو امام مالک کر گئے۔ اگر اس کا یہ جونگا کر جائیں یا اس کے کروڑویں حصے کا بھی کروڑواں حصہ کر جائیں پھر بھی ہم بخشے جائیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر میں جاتے، بیت الخلاء میں جا کر سب سے پہلے غسل کرتے، اور جب غسل کر لیتے وتطیبا، پھر خوشبو لگاتے۔ امیر ترین آدمی امام مالک مدینہ شریف، خوشبو لگاتے، خوشبو لگا کر
وَلَبِسَ ثِيَابًا جُدُدًا، ستھرے تے سونے تے کڑک دے کپڑے پا، ستھرے سونے. یہ لفظ آیا کہ ثیابن جدودا، ان دے کپڑے بندہ ویکھتا ہی رہے کتھوں لے نے. اس طرح جدودا کا یہ معنی ہے کپڑے پہنتے. اور اس کے بعد پھر وتعمم، پھر آپ امامہ شریف پہنتے. اور اس کے بعد بھی امامہ شریف پہن کر چادر رکھتے، چادر رکھتے. اور چادر رکھتے، امامہ شریف پہن لیتے، خوشبو لگا دیتے. وَتُلْقَى لَهُ مِنَ السَّا، پھر آپ کے لیے مسند بچھائی جاتی، مسند بچھائی جاتی. فَيَخْرُجُ، پھر آپ تشریف لاتے. فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ، مسند پر تشریف فرما ہو جاتے. اب آپ باب السلام میں چلے جائیں، وہاں آپ نے 40 سال بیٹھ کر درس حدیث دی ہے. تو یہ سارا کچھ کر کے آ کے ایک حدیث کسی نے پوچھنی ہوتی، صرف ایک حدیث. تو جب آ کر مسند پر بیٹھ جاتے، پھر یہ نہیں کہتے تھے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، نہ یوں نہیں، بلکہ کہتے مزار والی شخصیت نے یوں فرمایا ہے. اشارہ کرتے، فرمایا صاحب مزار نے یوں کہا ہے. بس اشارہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرتے اور کہتے جو سبز قبہ میں جلوہ فرمائے انہوں نے یوں فرمایا. بس اب ایمان سے آگے ولا یزال یبخر بالعود، اور آپ کے سامنے مبخر عود کی دھونی دی جاتی تھی، وہ بھی کل سے انشاءاللہ ہوا کرے گی. حتی یفرغ من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک درس حدیث ہوتا رہتا ادھر سے مبخر کی خوشبوئیں آتی رہتی، ادھر سے مبارک کی خوشبوئیں آتی رہتی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایمان سے بتائی، امام مالک کو دنیا سے گئے ہوئے آج 12 صدیاں ہو گئی ہیں، 1250 سال بلکہ 1300 سال ہو گئے. 1300 سال کے بعد ہم درس حدیث کی نقل اتار رہے ہیں، تو مجمع میں یہ حال پڑا ہوا ہے. 13 صدیاں پہلے جب مسجد نبوی میں درس ہوتا ہوگا پھر کیا حال ہوتا ہوگا. اس درس میں چنے ہوئے لوگ بیٹھا کریں گے، ہر ایک بھی نہیں بیٹھ سکے گا. سب نے کام کرنے ہوتے ہیں، ہنسی کڑا نکمے، ہاں سب کو کام ہوتے ہیں، مگر یہ شکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چند لمحے یہاں پر بیٹھنے کے لیے عطا فرمایا. ورنہ یہ ہم اس قابل نہیں. یہ صرف امام مالک کی سنت ہے اور حدیث پاک کی تعظیم کی وجہ سے مسند آپ کے لیے رکھی جاتی. اور اس کے بعد آپ آ کر گھر میں جب فقہ کا مسئلہ بتاتے تو یوں بیٹھ جاتے، لیکن جب درس حدیث دیتے پھر یوں بیٹھتے، پھر ٹیک نہیں لگاتے تھے. یہ کچھ آداب. اسی طرح درس حدیث پاک چلتے چلتے کسی کو نہیں بتاتے تھے. یعنی واش روم سے کوئی نکل رہا ہے، آگے بندہ کھڑا ہے، کہتا ہے جی مسئلہ دسو، ادھر یہ نہیں چلتا تھا. اور آپ کے ایک شاگرد ہیں ہشام بن غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سال مالکن عن حدیث، وہ ان کو کہیں مزاج کا نہیں پتہ تھا استاد صاحب کے. تو وہ استاد صاحب کھڑے تھے تو انہوں نے پوچھا جی استاد جی ایک حدیث کے بارے میں کوئی پوچھنا ہے. تو آپ نے فرمایا دس نہ میں تنو حدیث. فرمایا سوٹی کتھے، سوٹی کتھے میری امام مالک جی. سوٹی پیش کی تھی گئی، آپ نے فرمایا کان نپ لے تھے. فضربہ 20 صوتا، کن با کے 20 ڈنڈے مارے. انہوں نے حدیث پوچھی تو کن پڑا کے نا 20 ڈنڈے مارے. تے فرمایا کہ سم اشفق علیہ، پھر ترس آ گیا، 20 لائیاں
چنگیاں تگڑیاں کہ ٹردے ٹردے تو حدیث پوچھی ہے، تینوں اتنا بھی نہیں پتا کہ حدیث بیان کرن واسطے غسل کرنا پیندا ہے، امامہ پانا پیندا ہے، اس تو بعد خوشبو لانی پیندی ہے، اس تو بعد مبخر نو سلگایا جاندا ہے، بخور نو عود نو، اس تو بعد حدیث پاک دی مسند تے بیٹھ کے حدیث پاک پوچھی جاندی تے سنائی جاندی، تو ٹردے ٹردے پوچھ لئی، تو جب 20 کوڑے اور 20 ڈنڈے مارے ثم اشفق علی، پھر کول بٹھا کے تے نال پیار کی شفقت فرمائی، تے شفقت فرما کے فحدثہ 20 حدیثا، اور پھر ساتھ 20 حدیثیں بھی سنا دی۔ ساتھ کتنی حدیثیں سنائی؟ ڈنڈے کتنے پڑے؟ اب ڈنڈا مارو تو میڈیا، 20 ڈنڈے مارے سب کے سامنے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے پاس، ڈنڈے مار کر پھر شفقت فرما کر حدیثیں کتنی سنائی؟ آگے اس شاگرد نہیں کر رہا جی پینڈا سیک چھڑیا نے تو ہن کیوں سنا رہے ہو، شاگرد کہتا ہے وددت لو زادنی سیاتن ویزیدنی حدیثا، استاد جی کٹ دے جاؤ تے حضور دی حدیثاں سنا دے جاؤ، بس جنہ کٹنا نے استاد جی کٹ لو، بس کٹ دے جاؤ تے نال سرکار کی حدیثیں سنا دے جاؤ، کیونکہ جب مار پڑتی ہے تو اس کے بعد جب حضور کے جملے کانوں میں آتے ہیں وہ رس اتنا ہوتا ہے کہ وہ ساری مار ہی بھول جاتی ہے۔ یہ ہے جی حدیث پاک کا ادب جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، تو کل سے انشاءاللہ یہ درس شمائل امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ شروع ہو جائے گی، اور پہلی حدیث جو ہے وہ اس میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قد مبارک کا بیان ہوگا، پہلی حدیث میں جو کہ حضور کا قد مبارک کیسا، پھر رنگ کے بارے میں بیان ہوگا، سبحان اللہ، پھر یہ بھی بیان ہوگا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی داڑھی شریف میں سفید بال کتنے تھے، گڑے جی حضور اگلے نے گڑے نے گڑے نے کتنے سن تے کیویں گڑے نے، ایک فرقل سائیاں نے زندگی دیتی دسائیں، تو یوں ہی یعنی آپ آلے محبت ہمیں یہ نہیں ہے کہ زیادہ ہوں تھوڑے ہوں، بس جتنے ہوں ان کی نگاہ میں ہوں، ان کی گنتی میں ہوں، تو آپ جب تراویح مکمل ہو جایا کرے گی، نفل ادا کر کے اپنی اپنی جگہوں پر ایسے ہی گول دائرے میں بیٹھ جایا کریں گے، دو زانو ہو کر ایسے صفیں بنتی جائیں گی ایسے، اور پھر چونکہ آپ کا درس پوری دنیا میں انشاءاللہ، اور بلکہ جب یہ کوئی آل مدینہ تک کی خبر پہنچنی ہے تو سرکار ویسے ہی بڑی مہربانی فرما دیں کہ جی قبولیت ہو جائے گی، تو بن سنور کے جی صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو خود بھی استعمال کریں، اپنی جیب میں بھی رکھیں، اور یہاں بھی انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے آپ نے میرے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ادب کے ساتھ یہ سلسلہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی ہم سب کو سعادت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ یہ تیرے محبوب سے یہ سنگی بڑی محبت کرتے ہیں، یا اللہ انہیں محبتوں کے اور جام عطا فرما، ایسا گما دے ان کی ولا میں، خدا ہمیں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولنا حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔